میری یہ غلطی کی وجہ سے میرے باپ اس دنیا سے چلے گئے. میں بن بیائی حاملہ ہو گئی. میرے چاچا نے میری شادی ایک بدصورت اپاہج شخص سے کر دی. میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، مگر جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد ایسا ہی شخص میرا مقدر بننا تھا. مگر اس شخص کو دیکھ کر اکثر گمان ہوتا کہ میں نے پہلے بھی اس شخص کو دیکھا ہے. جب اس کی حقیقت مجھ پر کھلی تو سر پر آسمان گر گیا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں دلہن کا لباس پہنے اپنے گھر کی چھت کی ریلنگ کے بالکل پاس کھڑی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد میری بارات آنے والی تھی، مگر میں ایک اپاہج اور بدصورت انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے اپنے چاچو اور اپنی چاچی کو بہت کہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے مجبوری کا نام دے کر بلی کا بکرا بنا رہے تھے. ہاں، اس انسان کے پاس بہت دولت تھی. اگر میری اسے شادی ہو جاتی تو وہ مجھے بہت خوش رکھتا، لیکن انسان کی اپنی بھی ایک خواہش ہوتی ہے. میں بچپن سے ہی حسن پرست رہی تھی، اور اب جو مجھے شوہر مل رہا تھا وہ دیکھنے لائق ہرگز نہیں تھا. میری بس ایک چھوٹی سی غلطی نے مجھے سب کی آنکھوں میں مجرم بنا دیا تھا، حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا. بس میری ایک نادانی میرے گلے کا توق بن گئی تھی. میں کچھ سوچ کر 2 قدم مزید قریب ہوئی تھی اور ریلنگ پر چڑھ کر کودنے لگی تھی. اس سے پہلے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کسی نے پیچھے کی جانب کھینچا تھا اور میں اپنے چاچو کے سینے سے ٹکرائی تھی. وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگے، علیشا، پاگل ہو چکی ہو کیا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ یہ کیوں بھول گئی ہو کہ تمہارے ساتھ ایک ننھی جان جڑی ہوئی ہے؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں خودکشی کرتے ہوئے؟ اگر تمہارے ساتھ ننھی جان نہ ہوتی تو کب کا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا، کیونکہ جو کالک تم نے ہمارے منہ پر تھوپی ہے اس کے بعد تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ شفقت سے بولے تھے، نیچے بارات آ چکی ہے اور تم ہو کہ ہماری عزت کو نیلام کرنا چاہتی ہو، جبکہ میری آنکھوں میں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے. ہاں، مجھے اس ننھی جان کا بالکل خیال نہیں آیا تھا. صرف اور صرف میں اپنا سوچ رہی تھی، کیونکہ میں ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی جو اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو بھلا وہ میرا محافظ کیسے بنے گا؟ جبکہ میرے چاچو مجھے گھسیٹ کر نیچے لے آئے تھے. ان کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق نیچے بارات آ چکی تھی. میں نکاح کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کر رہی تھی، لیکن جب میری چاچی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو مجھے مجبوراً اس اپاہج کو اور بدصورت شخص کو قبول کرنا ہی پڑا. مجھے لگا تھا ابھی صرف نکاح ہوگا، لیکن جب رخصتی کی باتیں کی گئیں تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور اس وقت مجھے اس اپاہج کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. میں چاچی کے آگے بہت روئی، ان کی بہت منت کی، لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا اور میں روتے روتے اس گھر سے رخصت ہو گئی. میں جب اس کے گھر پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا، اتنا حسین کہ میری آنکھیں چندیا گئیں. میرا بہت ہی عالی شان استقبال کیا گیا تھا. شاہی انداز میں میری شادی کی تمام رسومات ادا کی گئی تھی اور پھر مجھے اس اپاہج اور بدصورت شخص کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. میں اپنا لباس بدل لینا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بھلا وہ اپاہج کیا ہی کر سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت سے تو میں ابھی تک ناواقف تھی. تھوڑی دیر بعد ہی وہ شخص اندر آ چکا تھا. میں نے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نہیں اوڑھا تھا. میں بالکل عام انداز میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی ویل چیئر آٹومیٹک تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے لگا تھا کہ آپ گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھیں گی. خیر کوئی بات نہیں. کیسی ہیں آپ؟ اس کا انداز بہت ہی نرم تھا، جبکہ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بدصورت شکل کو نوچ لوں، اور میں ایسا کر بھی لیتی، لیکن جو مجبوری میرے ساتھ تھی اس کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں خاموش مورت بنی نیچے دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی اس نے میرا ایک ہاتھ تھاما تھا اور بے حد نرم لہجے میں بولا، علیشا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ ہمیشہ خوشحال زندگی گزارو گی. مجھے تمہاری مجبوری کے بارے میں معلوم ہے، لیکن جب تم مجھے اپنا سکتی ہو تو میں بھی تمہیں قبول کر سکتا ہوں. بس تم سے امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وفادار رہو گی، اور میں بھی تم سے وفا نبھانے کی کوشش کروں گا. تمہارے بچے کو اپنا نام دوں گا
जबकि मेरी आंखों में बेसाख्ता नमी आ गई थी। मेरी इतनी हसीन रात को मेरा शौहर मेरे इस सच के बारे में बात कर रहा था, जिसका जिक्र भी मेरी रूह झंझोड़ने के लिए काफ़ी होता था। मेरी आंखों के सामने अचानक ही वो रात आई थी जब मैं अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर घर से निकल रही थी। वो मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की माने चलने लगा था। अम्मी, बहुत हो चुका है, मैं आपकी बात सुन सुनकर थक गई हूँ। लड़कियाँ भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारती हैं, लेकिन आपने पाबंदियाँ लगा लगा कर मुझे परेशान कर दिया है। हर एक की ज़िंदगी होती है जो वो अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? मेरे सारे दोस्त क्लब जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, कोई खतरे वाली बात नहीं है। जबकि मेरे अबू भी बेसाख्ता बोले थे, अलीशा गुड़िया, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे तमाम दोस्त तो काफ़ी बड़े हैं और समझदार भी, लेकिन तुम महज 20 साल की हो। वहाँ जाकर तुम्हारा भी दिल नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें वहाँ का तमाम निज़ाम पसंद आएगा। मैं बाहर के लोगों में उठता बैठता हूँ, क्लब जाने वाले बच्चों को लोग पसंद नहीं करते। मेरी जान समझने की कोशिश करो। लेकिन ना मैं अपने बाप की कोई बात सुनी थी और ना ही मैंने अपनी माँ की कोई बात सुनी थी। मैं बस अपनी मनमानी करना चाहती थी, इसलिए उन दोनों को सुनाकर घर से निकल गई थी। बाहर मुझे मेरे दोस्त लेने के लिए आए थे। उन सबको देखकर मैं अपने माँ बाप के साथ लड़ी हुई लड़ाई भूल गई थी और एक बार फिर अच्छे मूड में आ चुकी थी। हम लोग सीधा क्लब गए थे। वहाँ जाते ही तमाम दोस्त अलग अलग हो चुके थे। मैं वाकई ही बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मेरे तमाम दोस्त मुझसे उम्र में बड़े थे, इसलिए उन सब की अपनी गैदरिंग थी। मुझे वो लोग यहाँ ले तो आए थे, लेकिन अब उन सब को दूर जाता देखकर मैं सहम गई थी। जगह जगह लड़के लड़कियाँ आपस में जुड़कर बैठे हुए थे। मुझे ये सब काफ़ी वाहियात लग रहा था। मेरा एक पल को दिल किया कि मैं घर लौट जाऊं। मुझे अम्मा अब्बा की अब याद आने लगी थी। यहाँ का निज़ाम बहुत बुरा था। मैं अभी इन सब सोचों में थी कि अचानक मेरे करीब एक लड़का आकर बैठा था। उसने मास्क लगाया हुआ था। उसकी आंखें बला की हसीन थी। कोई भी अगर ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देखता तो उसकी आंखों के सहर में ही जकड़ जाता। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, डांस करना पसंद करेंगी आप छोटी गुड़िया? मैंने बेसाख्ता नज़रें उठाकर सामने मौजूद उस शख्स को देखा था और फौरन ही असाबत में सर हिला गई थी। वो वेल ड्रेस था। उसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था। मैंने अभी तक उसका पूरा चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो मास्क में मौजूद था। मैं फौरन ही उसके साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर चढ़ गई थी। फौरन ही म्यूज़िक लग चुका था और तमाम लड़के लड़कियां कपल डांस करने लगे थे। वो मेरे बेहद करीब था। उसके हाथ बेबाक अंदाज में मेरी कमर पर चल रहे थे। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैं उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अचानक ही अपने साथ लगा लिया था। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा था। ये मुझे क्या हो रहा था मैं खुद समझ नहीं पा रही थी और अचानक ही मुझे अपनी गर्दन पर कुछ चुभन महसूस हुई थी और उसी पल उसकी बाहों में झूल गई थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अनजान कमरे में मौजूद थी। ये मेरे साथ क्या हो गया था? मैं फौरन ही हवास बाख्ता होकर बैठ गई थी। मेरी आंखों के सामने कल रात का मंजर किसी फिल्म की मानित चलने लगा था, लेकिन रात भर मेरे साथ क्या हुआ था मैं खुद नहीं जानती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने ट्रक चढ़ा दिया हो। मुझे अपने जिस्म के एक एक अज़ा में दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने हवास में लौटी थी और जल्दी से अपना लिबास तलाश करने लगी थी जो नीचे ज़मीन बोस हुआ था। मैंने फ़ौरन उसे ज़ेबतन किया था और कमरे से निकल गई। न जाने वो शख्स कौन था जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं सारे रास्ते रोते हुए घर पहुंची थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया है। सारे रास्ते मेरी आंखों में आंसू ही रहे थे। मुझे मेरे माँ बाप की नसीहतें याद आ रही थी। काश मैं उनके कहने पर रुक जाती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। घर पहुंची तो मेरा दिल बंद होने के करीब आ गया था। हमारे दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े हुए थे। मेरे चाचू वगैरह भी वहाँ मौजूद थे। मैं भागकर रिक्शे से उतरी थी और चाचू के पास पहुंची तो उन्होंने देखते ही मेरे मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ मारा था, जिसकी ताब ना लाते हुए
میں اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکارے، اب کیا کرنے کے لیے آئی ہو تم یہاں؟ میرے بھائی بھابھی کو تو تم نے مار دیا، اب کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتے تھے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل بند ہو رہا تھا۔ میں نے آنسو بھری نگاہوں سے چاچو کو دیکھا تو اچانک ہی وہ رونے لگے اور میں جان چکی تھی کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ میں بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی 2 میت رکھی ہوئی تھی۔ میرا دل بند ہو رہا تھا، مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے قدم میت کے پاس بڑھائے تھے اور ان دونوں کو دیکھ کر میں اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ رات سلنڈر پھٹنے کے باعث گھر میں آگ لگ گئی تھی اور وہ دونوں ہی جل کے مر گئے تھے۔ لیکن جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ ان دونوں کو دفنا دیا گیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے جذبات، احساسات اور میری خوشیوں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا ہے۔ میں حد سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی کیونکہ میرا دل کہتا تھا بدنامی کے ڈر سے جب میں ساری رات گھر نہیں آئی تو میرے باپ نے خود کو آگ لگا دیا۔ میرے ساتھ میری خالہ ٹھہر رہی تھی، لیکن وہ بھی کب تک رہتی؟ ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی خاندان تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی تاکید کی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے یہاں سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ میری خالہ نے بہت زور دیا، لیکن میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں پورے گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ راتوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب میں اس انسان کو ڈھونڈتی تھی تو وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ میری راتیں بہت مشکل سے گزرنے لگی تھیں۔ کچھ روز سے مجھے اپنی طبیعت ناساز معلوم ہونے لگی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں خود نہیں جانتی تھی۔ یہ تبدیلیاں مجھے اچھی علامت نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہو رہا تھا۔ گھر میں بھی کوئی نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا، اور ایک روز اچانک ہی میرے چاچو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ ویسے تو آتے رہتے تھے، لیکن آج کے دن ان کا آنا مجھے بہت پریشان کر گیا تھا۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث میں کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے میرا حال حوال پوچھ ہی رہے تھے کہ مجھے یک دم سے الٹی آئی اور میں باتھ روم کی جانب بھاگ گئی۔ چاچو بے چین ہو گئے، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آئے تھے۔ میں الٹی کر کے جیسے ہی باہر آئی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں اسی پل ان کی بھاؤں میں جھول گئی تھی۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور میرے سرانے میری چاچی پریشان حال کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ امی اور ابا کی حیاتی میں بھی وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ وجہ ان کی کہ کوئی اولاد نہیں تھی، میں بھی انہیں اپنی ماں ہی مانتی تھی۔ میرے اٹھتے ہی وہ مجھے آرام سے بیٹھنے کی تلقین کرنے لگی، جبکہ میں حیران رہ گئی انہیں دیکھتے ہوئے۔ بولی، چاچی سب خیریت ہے نا؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ جبکہ چاچی مجھے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی ان کی بات کی نافرمانی کرتی ہیں علیشا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ مجھے دھیرے دھیرے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی اور اپنی حالت کے پیش نظر مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں اور اگر ہم نے یہ حمل گرایا تو میری جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ حقیقت جان کر میں 1000 موت مری تھی۔ میں پہلے ہی اپنے ماں باپ کے جانے سے بہت آبدیدہ تھی اور اوپر سے مجھے یہ گلٹ بھی تھا کہ مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، اور اب یہ خبر مجھے بالکل ہی مرنے جیسا کر چکی تھی۔ میں اور چاچی ابھی ایک دوسرے سے بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہی ہسپتال کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے چاچو غصے بھری نگاہوں سے میرے قریب آئے تھے اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرتی تھی۔ چاچی نے انہیں بہت مشکل سے روکا تھا۔ وہ غصے سے بولے تھے، بد کردار لڑکی، تیری وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے چاچو ہمیشہ مجھ سے آپ کر کے بات کرتے تھے، لیکن آج ان کا لہجہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا؟ بیٹھے بٹھائے میں کس مصیبت میں آ گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تو وہاں مزے کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن جو سزا مجھے ملی تھی وہ مجھے 1000 موت مار چکی تھی۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے
चाचू मुझे अपने ही घर लेकर आए थे। लाख उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, लाख उन्होंने मुझे मारा पीटा, लेकिन मैं उनका खून थी और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इस तरह वो मुझे तना छोड़ना नहीं चाहते थे। वो किसी भी तरह मेरा बच्चा गिराना चाहते थे, लेकिन तमाम डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली थी, अगर इनका अबॉर्शन करवाया तो ये मर भी सकती है। और यहाँ आकर मेरे चाचू बिल्कुल खामोश हो गए थे। एक तो उनकी कोई औलाद नहीं थी और दूसरा वो मुझे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। चाची मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी, जबकि चाचू तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं गवारा करते थे। अचानक ही एक रोज़ हमारे घर 2 औरतें आई थीं और मेरे लिए रिश्ते की बात करके चली गई थी। चाची और चाचू खुश तो बहुत हुए थे, लेकिन मेरी हालत के पेश नज़र उन लोगों ने साफ सच्चाई उन्हें बता दी थी और अपनी तरफ से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी जो उन लोगों ने बात कही मेरे चाचू और चाची दोनों को ही मुनासिब लगी थी। दरअसल लड़का अपाहिज था, उसके पास बहुत दौलत थी और वो मुझे कबूल करने के लिए भी तैयार था। उसका कहना था कि वो किसी मजबूर लड़की से ही शादी करना चाहता है ताकि वो अपनी मजबूरी की वजह से कभी मुझे धोखा ना दे। मेरी बेतहाशा जायदाद देखकर उसकी नीयत ना फिसले, लेकिन मैं बहुत रोई थी। मैं किसी अपाहिज से शादी नहीं कर सकती थी और सोने पे सुहागा जब मैंने उसकी शक्ल देखी थी तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। मैंने चाचू के सामने रो कर अपनी बात रखी थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती तो खामोशी से सर झुका दो, नहीं तो तुम्हारा और हमारा सारी ज़िंदगी के लिए रिश्ता तमाम हो जाएगा। और तब कहीं जाकर मैं इस रिश्ते के लिए मानी थी। मैं अभी उन्हें इन सब चीज़ों में गुम थी कि अचानक ही मेरे शौहर बिलाल ने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी, जिसकी वजह से मैं होश की दुनिया में लौटी थी। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप कहाँ खो गई अलीशा? मैं कब से आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन लगता है आप मुझसे बात करना ही नहीं चाहती। जबकि मैं बेसाख्ता होश में आते हुए बोली, नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी कि आपने मुझे कबूल किया, वरना कोई भी मर्द एक ऐसी औरत को कबूल नहीं करता जो पहले ही अपनी इज़्ज़त खो चुकी होती है। और मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूँगी कि आप मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ बिलाल, मैं हमेशा आपकी वफादार रहूँगी। जबकि मैं उठकर नीचे ज़मीन पर आई थी और उन्हें सहारा देकर बेड पर बिठा दिया था, जबकि उन्होंने मेरी तरफ नरम निगाहों से देखा था और कहने लगे थे, जाओ अपना लिबास तब्दील कर लो, तब तक मैं भी आराम कर लेता हूँ। मैं तो समझी थी शायद ये शख्स अपना हक लेने का मुतालबा करेंगे, लेकिन जब उसने ये कहा तो मेरा दिल ना जाने क्यों उसकी तरफ धड़क उठा था। मैं खामोशी से बाथरूम में बंद हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक उस शख्स के पास धन दौलत बहुत थी, लेकिन जो खामी उसमें थी वो मेरा दिल बुरी तरह उदास कर गई थी। मैं बाथरूम के दरवाजे से लगकर बैठी चली गई थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस दोहराए पर आकर खड़ी हो जाऊंगी। मैं रोती रह गई थी, लेकिन अब यही मेरी किस्मत थी। मैंने थोड़ी देर बाद खुद को पुरसकून किया और अपना लिबास वगैरह तब्दील कर कर बाहर आई तो कमरे का माहौल काफ़ी ठंडा था। एसी चल रहा था और लाइट वगैरह भी बंद थी और वो शख्स नींद की वादियों में था। एक पल को मैं हैरान हुई कि कमरे की लाइट्स किसने ऑफ की। ये शख्स तो चल नहीं सकता, लेकिन फिर अपना सर झटक कर इसके बराबर में आकर लेट गई। ये शख्स काफ़ी अमीर था, हो सकता था ये निज़ाम भी ऑटोमेटिक हो, लेकिन असल हकीकत से तो मैं अभी तक नावाकिफ़ थी। रात के आखिरी पैर मुझे अचानक अपने पीठ पर किसी का लम्स महसूस हुआ था। मेरी धड़कनें तेज़ तेज़ चलने लगी थीं। ये वही लम्स था जो मुझे उस शख्स की याद दिला रहा था जिसके साथ मैंने डांस किया था। मैंने आंखें खोलकर देखी तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। बराबर में बिलाल करवट लिए नींद की वादियों में खोए हुए थे। मैं उठकर बैठ गई थी। मेरी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी थी। मैं अल्लाह से उस वक्त रोते हुए दुआ करने लगी थी कि वो शख्स कभी भी खुश ना रहे, उसे कभी कोई खुशी मैसर ना हो। उसने जिस तकलीफ़ में मुझे डाला था, अल्लाह उसकी बहन और बेटी को भी उसी तकलीफ़ में डाल दे। और कहते हैं ना, एक यतीम की आह तो अर्श हिला देती है। तो भला मेरी आह उस शख्स को क्यों ना लगती। मैं रोते रोते सो चुकी थी। अगली सुबह मेरी आंख किसी की गर्म सांसों की तपिश से ही खुली थी। मैंने आंखें खोल कर देखी तो वो बिलाल मेरे बहुत करीब सो रहा था।
देखने में वो बहुत बदसूरत था, लेकिन उसका रवैया उसकी तमाम बदसूरती पर भारी पड़ रहा था। कल रात जिस तरह वो मुझसे बात कर रहा था, मेरा दिल उसकी तरफ माइल होने लगा था। मेरे दिमाग में अचानक ही मेरी माँ की एक बात आई थी, खूबसूरती 4 दिन की मेहमान है। असल खूबसूरती इंसान के इखलाक में होती है। अगर इंसान का इखलाक अच्छा ना हो तो वो शख्स बेकार है। मैंने बेसाख्ता उसके गाल पर हाथ रखा था और बागौर उसके चेहरे को देखने लगी थी। अचानक ही उसकी आंख खुली और उन आंखों को देखते हुए मेरा दिल डूब कर उभरा था। न जाने क्यों मुझे ये आंखें देखी देखी लगी थी। अगर मैं फौरन ही उठकर बैठ गई थी। अपनी चोरी पकड़ी जाने की वजह से मैं काफ़ी शर्मिंदा थी। जबकि वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, आप अपनी मलकियत को देख रही हैं बेगम, इस तरह छुपने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें सुकून से बैठकर निहार कर सकती हैं। वो ये बोलकर मेरे करीब आए थे और मेरे पेट पर अपना हाथ रखा था। बाकी हमारा बच्चा कैसा है? मेरा दिल धड़क उठा था। मैंने फौरन उस शख्स को देखा था। ना जाने उसके लहजे में ऐसा क्या था कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं फौरन ही बिस्तर से उठकर बाथरूम में बंद हो गई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा महसूस होता था मेरे अंदर पलने वाली जान किसी और की नहीं बल्कि इस शख्स की है। लेकिन फिर अपना सर झटक दिया था। भला बिलाल मेरे बच्चे के बाप कैसे हो सकते थे? वो तो अपने पाँव पर चल भी नहीं सकते थे। और उस शख्स की खूबसूरती तो आज भी मेरी आंखों में बसी हुई थी। मैंने फौरन ही शॉवर लिया था और बाहर आई थी। जब तक वो दूसरे कमरे की बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जा चुके थे। एक पल के लिए मैं फिर हैरान हुई कि वो कमरे से कैसे गए, लेकिन फिर अपना सर झटक दिया। हो सकता था किसी मुलाजिम के साथ गए हों। मैं अपने बाल सुखाने के लिए शीशे के सामने खड़ी हुई थी। उस पल मुलाजिम दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने फौरन ही सर पर दुपट्टा जमाया था। वो निगाहें नीचे करके बोला, बेगम साहिबा, बिलाल साहब आपको नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। मेज़ सज चुकी है, आप आ जाएं ताकि वो भी नाश्ता शुरू कर सकें। फिर उन्हें दवाई भी देनी है। मैंने फ़ौरन इस साबत में हिला दिया था और उनके साथ ही नीचे की जानिब बढ़ी थी। मैं हैरान थी कि वो शख्स इतनी जल्दी नाश्ता करने के लिए मेज़ पर भी पहुंच गया था। वो एक अपाहिज था, लेकिन उसकी भर्ती देखकर मैं उससे दाद दिए बगैर रह ही नहीं पाई थी। उसने वाइट शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, जबकि मेरे दिमाग में यकदम एक ख्याल आया था, जैसे दही में कवा गिर गया। वो शख्स काफ़ी काला था। मैंने कभी काले और गोरे पर फ़र्क नहीं किया था, लेकिन आज मुझे उसका लिबास देखकर हंसी आई थी। मैं खामोशी से उसके बराबर में बैठ गई थी और वो मुझे अपने हाथों से खाना निकाल कर देने लगा। पहले तो मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन जितनी अपनायत से वो मेरे लिए खाना निकाल रहा था, मैं खामोश हो गई थी। और फिर मुलाजिम ने उसकी प्लेट में खाना डाला था और फिर हम दोनों ने एक साथ ही खाना शुरू किया था। खाना तनावुल करने के बाद उसने मेरे सामने ही कुछ दवाई खाई थी और मुझे अपना ख्याल रखने की ताकीद की थी। वो अपने एक मुलाजिम के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो गया था, जबकि मैं इस महल नुमा घर में घूमने लगी थी। वो घर देखने में बला का हसीन था। एक एक चीज़ अपनी कीमत खुद बता रही थी। तमाम मुलाजिम मेरी मौजूदगी में काफ़ी डरे हुए थे। मैं हैरान भी थी कि इतनी जल्दी मेरा रोब कैसे इन सब पर आ गया, लेकिन मैंने खामोशी ही इख्तियार रखी थी। बेहतर ही था कि ये लोग मुझे तस्लीम कर लेते, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी मुझे यहीं रहना था। मैं घर का एक एक कमरा देख रही थी। अभी मैं एक कमरे में दाखिल होती कि उससे पहले ही अचानक मुलाजमा भागती हुई मेरे पास आई थी। उसकी सांसें बहुत फूली हुई थी। वो मुझे रोकते हुए बोली, मैडम इस दरवाजे को मत खोलना, साहब ने बंद करवाया और सख्ती से भी मना किया है कि इसको नहीं खोलना, कोई भी इसके अंदर नहीं जाएगा। जबकि मैं हैरान रह गई थी। मैं उस मुलाजमा की जानिब देखते हुए बोली, क्यों, खैरियत, इस कमरे में ऐसा क्या है? जबकि वो सर झुकाते हुए बोली, हम नहीं जानते, लेकिन साहब ने मना किया है, इसलिए आपको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वो ये बोलते ही मेरे सामने आई थी और उस कमरे को ताला लगा दिया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हुआ था। अचानक ही तजस्सुस ने मेरे दिल में डेरे डाल दिए थे। मैं उस मुलाजमा को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर खामोश हो गई। न जाने उस कमरे में ऐसा क्या था
میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو جب بلال گھر آئیں گے تو میں ان سے لازمی اس بارے میں پوچھوں گی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا اور رات کو جب وہ گھر واپس آئے تو میں نے سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا تھا، اس کمرے میں آخر ایسا کیا ہے جو ملازمہ مجھے وہاں جانے نہیں دے رہی؟ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں ہو گئی۔ ننے ننے پسینے ان کے ماتھے پر چمکنے لگے تھے اور وہ فوراً ہی بات گھماتے ہوئے بولے، علیشا، آپ کو اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کمرے تک ہی محدود رہا کریں، اور وہاں اگر دل نہ لگے تو گارڈن چلی گئی کریں، کچن چلی گئی کریں، لاؤنج میں گھما کریں، باقی کمروں کو دیکھ لیں، ہمارے گھر کی چھت پر چلی جائیں، لیکن آپ اس کمرے کے قریب بھی نہیں جائیں گی، یہ میرا حکم ہے۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ میں جو تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگی تھی اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ رات کو کس طرح وہ مجھے مان دے رہے تھے اور آج انہوں نے کس طرح مجھے پرایا کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے اور میں کروٹ موڑ کر رونے لگی تھی۔ اچانک ہی اس شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے لمس میں بہت سکون تھا۔ وہ بہت محبت سے میرے چہرے کو مہکا رہا تھا۔ میں اس سے دور جانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے قابو کر لیا تھا۔ وہ میری کان کے قریب سرگوشی زدہ آواز میں بولا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس طرح اداس کیوں ہوتی ہے؟ آپ میری ہیں اور میں آپ کا، بس کچھ باتیں ہم دونوں کے درمیان ابھی راز رہیں تو بہتر ہے، ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک پیار بھرا میرے گال پر بوسہ دیا تھا۔ میں فوراً ہی ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی کیونکہ مجھ سے ان کی کربت بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں فوراً ہی کھانا لے کر کمرے میں آئی تو وہ مسکراتے ہوئے میرے خوبصورت سرخ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں ذرا سی ان کی کربت سے ہی لال ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا۔ آج ان کی بے باک نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ یہ شخص آج اپنا حق مجھ سے وصول کر کے ہی دم لے گا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل رو رہا تھا اور اندر ہی اندر ایک خواہش جاگ رہی تھی، کاش میرے قریب ان کے آنے سے پہلے کوئی اور نہ آیا ہوتا۔ میں اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی جس کے بچے کی میں ماں بننے والی تھی۔ میں 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ میری طبیعت کافی خراب رہتی تھی۔ کھانا کھا لینے کے بعد اس نے مجھے اپنے قریب ہی بٹھا لیا تھا اور مجھ سے سارے دن کی مصروفیات پوچھنے لگے تھے۔ اس کا انداز بہت پیارا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس سے ہر بات کی تھی اور اچانک ہی اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی اور دھیرے دھیرے وہ مجھ میں کھونے لگے تھے۔ مجھے اس کی کربت پگھلا رہی تھی۔ میں اسے دور جانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، مگر میں نے اپنے شوہر کو قریب آنے سے نہیں روکا تھا۔ اگر وہ شخص مجھے اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی قبول کر سکتا تھا تو میں اسے اس کا حق بھی دے سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے تمام حدیں تجاوز کر دی تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی کے ذریعے ہمارے کمرے میں آ رہی تھی اور ہم دونوں کا ملن دیکھ چاند بھی شرما کر چھپ گیا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے کافی روشن ثابت ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک اطمینان تھا جبکہ وہ بھی کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ ہم دونوں بیدار ہوئے تو میری شرم سے آنکھیں جھک گئی تھی۔ وہ ابھی میرے قریب ہو کر میرا بوسہ لیتے۔ اس سے پہلے ہی میرا دل عجیب سا ہوا تھا اور میں بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے الٹی آنے لگی تھی۔ طبیعت کافی ناساز ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ملازموں کے ذریعے مجھے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے میری طبیعت کافی خراب بتائی تھی اور مجھے آرام کرنے کی بھی تلقین دی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور بلال میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ میرے نصیب میں اتنا اچھا شوہر آیا تھا جو مجھے ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ بعض اوقات تو مجھے گمان ہونے لگتا تھا کہ یہ بچہ ان کا ہی ہے۔ وہ اتنا میرا خیال رکھتے تھے کہ میں گوشت کھانے کے در پر آ جاتی تھی کہ کوئی مرد ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مجھے بہت رونا آتا تھا کہ کاش میری زندگی میں ایسا کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میری ڈیلیوری کے دن بھی قریب آ گئے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی محبت تھی کہ ہم بنا کہے ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ ان دوران میں بلال کی محبت
پا کر آسمان میں اڑ رہی تھی۔ میں گارڈن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ یکدم ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا تھا۔ تمام ملازمین کچن میں تھے یا پھر گارڈن میں موجود تھے۔ کیوں نہ اس کمرے کا جائزہ لیا جائے جس میں مجھے جانے سے روکا گیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ کل ہی بلال اس کمرے میں گئے تھے اور تالا لگانا بھول گئے تھے، کیونکہ چابی کمرے کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ تالا نہیں لگانا، کل میں خود ہی لگا دوں گا۔ میں فوراً ہی آنکھ بچا کر گھر کے اندر آئی تھی۔ ملازموں کی جانب ایک نگاہ ڈال کر میں فوراً ہی اس کمرے کے قریب آئی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ میں اس کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں چلتی ہوئی اس کمرے میں آئی تو سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس میں موجود شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بلا کا حسین شخص تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا کر کیمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے گال پر پڑتا ہوا ڈمپل مجھے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس تصویر کے بہت قریب آ گئی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا۔ میں نے آج تک اتنا مکمل مرد نہیں دیکھا تھا۔ اچانک ہی میری نگاہیں ان کی آنکھوں پر گئی تھی اور یہ آنکھیں میں مر کر بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہاتھ رکھ کر اس تصویر میں موجود شخص کا چہرہ چھپا کر محض آنکھیں دیکھی تھی اور اس پل ہی میری آنکھوں میں خون اترنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ آنکھیں اس شخص کی ہی تھی جس نے میری زندگی اجاڑ دی تھی، مجھے حاملہ کر دیا تھا، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا تھا، مجھے بے ہوش کر کے مجھے رون دیا تھا اور پل میں اس شخص کو پہچان گئی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے شوہر آ گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئے اور میرے پیٹ پر ہاتھ رکھنے لگے۔ اس سے پہلے ہی میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور غصے سے پھنکاری تھی، یہ جو آپ نے خود کو چھپایا ہوا ہے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے سب معلوم ہے آپ کون ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے، جبکہ میں نے فوراً اس کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں وہاں جا کر آپ کی اصلیت جان چکی ہوں۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے میرے ساتھ؟ میرا لہجہ کافی سخت تھا کیونکہ میرا شوہر ہی میرا مجرم تھا۔ اس رات میرے قریب آنے والا کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ یہی شخص تھا، اور پھر میرے شوہر نے سچائی سے پردہ اٹھایا تھا کہ ہاں وہ شخص میں ہی تھا۔ میں نے ہی تمہاری زندگی خراب کی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم حاملہ ہو جاؤ گی اور پھر تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا، اور تمہارا پریگننٹ ہونا مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں نے ہی پھر تمام منصوبہ بندی کر کے یہ سب ناٹک کیا تھا تاکہ میں اپنے بچے کو اپنا نام دے سکوں، میرا خون اس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، کیونکہ مجھے علم ہے ایسے ناجائز بچوں کو کوئی اپنا نام نہیں دیتا، انہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا جہاں کی ہر خوشی سے نوازوں گا۔ میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کئی روز تک میں ان سے علیحدہ رہی تھی، ان سے بات تک نہیں کی تھی، مگر انہوں نے ایک بار پھر مجھے اپنی محبت سے حاصل کر لیا تھا۔ ہمارے گھر ایک ننھے منھے شہزادے کی آمد ہوئی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی اس کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ نہ میرے شوہر اپائش تھے نہ ہی بدصورت، بلکہ وہ بہت خوبصورت انسان تھے، اور ان کے ڈمپل تو میرا دل چرا چکے تھے، اور میں اب بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن میرے دل میں ایک خلش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کر پائی تھی۔